سینٹ الیکشن سے ایک دن قبل اسلام آباد سے جنرل الیکشن لڑنے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ علی حیدر گیلانی ویڈیو میں کسی حصے میں ارکان اسمبلی کو ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتا رہے تھے اور کہیں پہ پیسوں کے لین دین کی بات کر رہے تھے اور ان کے مختلف کام کرنے کی آفرز کر رہے تھے۔ ویڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کیسے ارکان اسمبلی کو بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ووٹ کیسے ضائع کیا جائے تاکہ یوسف رضا گیلانی کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگر ووٹ ضائع کرنا ہے انہوں نے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک انہوں نے جو لگا کہ اچھا ہم دونوں کو کراس کریں گے، یوں کراس کرو گے، دونوں کو کراس کرو گے یا ٹیک ہوگا۔ تم نے لکھنا ہے 23 70 61 تاکہ جب میں اپنے پہ اپنا لکھوں، اپنے پہ اپنا نمبر لکھے گا، 60 لکھوں گا، 60 لکھے گا کہاں پہ بیلٹ کے اوپر، تو ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ ویڈیو میں سینٹ الیکشن میں ووٹ فروخت کرنے کے عوض اس کی قیمت پر بھی بحث ہو رہی ہے۔ ناصر شاہ نے مجھے کہا ہے، رضائی صاحب سے مجھ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو وہاں پر سندھ میں 5 6 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ، میں بھی فون کرتا ہوں، آپ اس کی بات سن لیں، جو کہیں گے ترقیاتی کام چاہیے ہم سارے ترقیاتی کام کریں گے، جس نے مرضی کے کریں گے، 10 کروڑ کی چاہیے 10 کروڑ کی بھی دے دیں گے۔ ویڈیو میں مبینہ طور پر سندھ حکومت کے وزیر ناصر حسین شاہ کی گفتگو سامنے آئی جو ارکان اسمبلی سے خود ارکان اسمبلی کے ووٹوں کی قیمت پر بات کر رہے ہیں۔ جو آپ نے کرنے باقی میں بھائیوں کو 5 10 سے اوپر کروا لوں گا خود ہی، خیر معاملے میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ان کی مختلف بھائیوں کے جو کام ہے وہ سارے میرے ذمہ ہر لحاظ سے کانفیڈینشلی ہوگا سارا۔ ویڈیو آنے کے بعد پاکستان کے تمام میڈیا چینلز نے خبر نشر کی کہ الیکشن کمیشن علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کا نوٹس لے اور اس کی انکوائری کرے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے علی حیدر گیلانی نے خود پریس کانفرنس میں اس بات کا اقرار کیا کہ ویڈیو میں وہ ہی تھے اور انہوں نے یوسف گیلانی کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے تو یہ نہیں بتایا کہ ووٹ کن سے مانگا جا رہا تھا اور ویڈیو میں ان کے ساتھ کون موجود تھا، مگر تحریک انصاف کے 2 ممبران اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اور فہیم خان نے خود اس بات کا اقرار میڈیا کے سامنے کر دیا کہ ویڈیو میں یہ دونوں موجود تھے۔ ہم پی ایم صاحب کے ساتھ ہیں، اس ویڈیو میں ہم دونوں تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن بلائے تو وہ جانے کو تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن جب ہمیں بلائے انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے تحریک انصاف کے امیدوار عبدالحفیظ شیخ کو شکست دی، جس کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے تحریک انصاف کے فاروق حبیب، ملیکہ بخاری اور کمل شوذب الیکشن کمیشن پہنچ گئے۔ الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے کئی سوالات اٹھائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے صاف انکار کر دیا کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو سے متعلق نہ کوئی نوٹس لیا گیا، نہ ہی کوئی پریس ریلیز جاری کی، جبکہ اس سے قبل الیکشن کمیشن کے واٹس ایپ گروپ میں یہ پریس ریلیز جاری کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے اس ویڈیو پر نوٹس لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ اس ویڈیو میں نہ ٹکٹ کا ذکر ہے نہ ہی پیسوں کا۔ یہی نہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس ویڈیو میں یوسف رضا گیلانی کا ذکر ہی موجود نہیں، مگر جب ہم ویڈیو کو سنتے ہیں تو واضح طور پر پیسوں کی لین دین پر بات ہو رہی ہے اور علی حیدر گیلانی خود تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ اپنے والد یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے۔ اس 10 کروڑ میں بھی آپ کو پتہ ہے آدھے ہوں گے آپ کے۔ میں آپ کو واللہ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ جو ہوگا سب کے ساتھ وہی ہوگا، کیونکہ اگر میں آپ کو زیادہ کروں گا نا تو وہاں بات نکل گئی، میں ادھر خراب ہو جاؤں گا۔ جہاں جہاں سب کو کیا آپ کے لیے ہم زیادہ کریں گے، میں آپ بتا رہا ہوں۔ سندھ میں لوگوں کو بہت اچھی آفر ہوئی ہے، ہمارے بندوں کو آفر تو یہاں پر بھی لوگ بہت کر رہے ہیں۔ وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے 16 کروڑ کی آفر ہوئی ہے مجھے، وہی 16 کروڑ سولے تو میں ایک ووٹ کے لیے، جہاں ہم نے 20 ووٹ لینے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کے دوران علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں بات چیت پر کہا کہ یہ تو وہ صرف طریقہ بتا رہے تھے کہ ووٹ ضائع بھی ہو سکتا ہے، اور مریم نواز کے بیان جس میں انہوں نے کہا تھا پیسے نہیں نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک آواز اور بیانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج ایک بار پھر الیکشن کمیشن کی سماعت ہوئی جس کے دوران ممبر نے کہا کہ کیا امیدوار کی جانب سے بدعنوانی کا کوئی ثبوت ہے؟ عالیہ حمزہ نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بولیاں لگتی رہی ہیں، پورے پاکستان کی نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں۔ فوزیہ ارشد کو حفیظ شیخ سے زیادہ ووٹ پڑے۔ ممبر پنجاب الطاف قریشی نے کہا کہ یہی تو جمہوریت اور خفیہ ووٹنگ کا حسن ہے۔ الطاف قریشی نے آج کہا کہ رشوت سے مستفید ہونے والے اصل ملزم ہیں۔
علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں نوٹوں کی چمک نہیں تھی؟ کیا یہاں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اس سب لین دین کا فائدہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں ہوا؟ ان کی فتح فائدے کے زمرے میں نہیں آتی؟ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی تحریک انصاف کی استدعا مسترد کر کے ویڈیو سکینڈل کی سماعت 22 مارچ کو مقرر کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی علی نواز آوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو نااہل کرنے کے لیے بھی درخواست دائر کی تھی، جسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے مسترد کرتے ہوئے کہا یہ کیس الیکشن کمیشن کا ہے اور وہاں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ ویڈیو سکینڈل کیس کی سماعت 22 تاریخ کو ہے، جبکہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن 12 مارچ کو۔ اب تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب تحریک انصاف سپریم کورٹ میں قسمت آزمائے گی؟ اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کیا حکمت عملی اپنائے گی؟